جس کو ہم بیان کریں تو ہماری روح کانپ جاتی ہے، ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ علیہ وسلم کے دور کی عکاسی کرتے ہوئے جب حضرت جعفر طیار اس نجاشی کے دربار کے اندر حاضر ہوئے تو وہاں پر حضرت جعفر طیار نے اس کا اس طرح نقشہ بیان کیا تھا کہ اے بادشاہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس وقت آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں۔ ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، مصلح اور داعی کے ہے۔ یہ ہماری ویڈیو کا عنوان ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے تو وہ زمانہ ایسا زمانہ تھا جس کو یہ کہہ لیا جائے کہ اس دنیا کی تاریخ کا سب سے ظالمانہ اور سب سے برا دور وہ جا رہا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی عکاسی کرتے ہوئے جب حضرت جعفر طیار اس نجاشی کی دربار کے اندر حاضر ہوئے تو وہاں پر حضرت جعفر طیار نے اس کا اس طرح نقشہ بیان کیا تھا کہ اے بادشاہ، ہم ایسے لوگ تھے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ہمارے دلوں کے اندر ان کے لیے کوئی محبت کے جذبات نہیں تھے، ہم جھوٹ بولنے کے شیدائی تھے، زنا، بدکاری، چوری، چکاری، شراب، یہ ساری کی ساری برائیاں ہمارے اندر پائی جاتی تھیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو ہماری اس سسکتی، بلکتی امت اور بلکتی انسانیت پر رحم آیا تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ایک راہبر، ایک مصلح، ایک داعی بنا کر ہم ہی میں سے ایک رسول بنا دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر محنت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے اندازہ ہم اس بات سے لگا لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلی کے اندر جا رہے ہیں، ایک گنبار بدبو آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کے اندر جو چادر تھی، جو جسم کے اوپر چادر تھی، اس کو اس نے زور سے کھینچتا ہے کہ اتنے زور سے کھینچنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر بھی نشانات پڑ گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا، معافی فرمائی، کیونکہ وہ مصلح اور داعی تھے۔ پھر اس کا اندازہ وہ واقعہ طائف سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جس کو ہم بیان کریں تو ہماری روح کانپ جاتی ہے، ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو لہو لہان کیا گیا، پگڑی مبارک سر کے اوپر تھی، اس کے باوجود سر مبارک سے خون نکلتا ہوا قدموں تک چلا گیا، کتنی زخم اور کتنی مصیبتیں دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں بلکہ دعائیہ کلمات سے اس قوم کو سرفراز کیا اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھی کہ یہ قوم ایمان لائے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے۔ اب اس دعوت کو ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ لوگ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے وہ اپنے ماں، بہن، بیٹی کو ایک مقام اور ایک عزت دینے والے بن گئے۔ اس وقت وہ ماں کو اس طرح وراثت کے اندر تقسیم کرتے تھے جس طرح وہ اپنے باپ کا مال تقسیم کیا کرتے تھے، اور اسی طرح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو تہذیب والا معاشرہ بنایا کہ وہ لوگوں کے امام اور لوگوں کے رہبر، لوگوں کے لیے ہادی بن گئے، اور وہ معاشرہ ایک ایسا تربیت یافتہ بن گیا کہ اس کی مثالیں دی جانے لگیں۔ اب افسوس اور صد افسوس کے ساتھ یہ بات کرنا پڑ رہی ہے کہ ہمارا معاشرہ اسی منہج پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے جہاں پر وہ 1400 سال پہلے تھا، کہ اس کی وجہ میڈیا اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری نے ہمارے معاشرے کو، ہمارے معاشرے کی ساکھ کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ ہمارے معاشرے میں زنا، بدکاری، غلط کام کرنے کے رواج کو عام کر دیا گیا، ہماری بہن بیٹیوں کے عزت اور تقدس کو پامال کر دیا گیا۔ ہمارے گھر جو ہنستے مسکراتے اور ایسے خوش قبیلے تھے ان کا سارا تحفظ، اخلاق اور ان کی ساری اتحاد و اتفاق کی جو مثالیں دی جاتی تھیں وہ بکھر کر رہ گئیں۔ اب ہمارا ایک معاشرہ ایک ایسا معاشرہ بن چکا ہے کہ جس کے اندر بہت ساری غلاظتیں، بہت سارے اخلاقی بگاڑ اور بہت ساری ایسی بیماریاں جنم لے چکی ہیں کہ جن کا سدباب ضروری ہے۔ اگر ہم اس کا سدباب نہیں کریں گے تو ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور ہمارے معاشرے کی جو قائم ساکھ ہے وہ اس کا شرازہ بالکل بکھر جائے گا۔ اب اس کی اصلاح اور اس کو صحیح کرنے کا صرف اور صرف واحد وہی ایک حل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس وقت ایک بگڑے معاشرے کو سنوار کر دکھایا تھا کہ اس معاشرے کو ایسے سنوارا جا سکتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں، ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اور ان تعلیمات کے ذریعے سے ہم اپنے اس معاشرے کو دوبارہ سنوار سکتے ہیں اور اس اجڑی ہوئی ساکھ کو دوبارہ تعمیر کر سکتے ہیں، تاکہ ہمارا معاشرہ اچھا بن جائے اور ہمارے معاشرے کے اندر جو پھیلی ہوئی برائیاں ہیں، جو ایک اخلاقی فقدان آ چکا ہے، وہ دوبارہ سے قائم ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر لانے اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔